बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन, एक और नज़्म का तज्ज़िया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सामीन, दिलावर फिगार की नज़्म कराची की बस पर हम आज बात करेंगे। ये नज़्म शामिल है उनकी किताब मतला अर्ज़ है में। इस नज़्म की हैयत जो है या बनावट जो है वो मुसद्दस की है, यानी हर बंद में 6 मिसरे मौजूद हैं। तो ये अपनी मौजू के एतबार से तंज़िया और मिज़ाहिया नज़्म है, जैसा कि उसके नाम से वाज़ेह है, कराची की बस। तो सामीन, इस नज़्म में शायर ने बड़ी उम्दगी से कराची की अवामी बस यानी उसकी लोकल बस का हाल तंज़िया और मिज़ाहिया अंदाज में पेश किया है। उस बस के अंदर जिस तरह लोग एक दूसरे में गुत्थम गुत्था होकर फंसे खड़े या बैठे होते हैं, तो उनकी हालत ज़ार की मंजर निगारी की गई है और कंडक्टर का मुकालमा भी पेश किया गया है। तो इस नज़्म को पढ़कर आपको बिल्कुल, अगर आपने कराची की बस या किसी भी शहर, पाकिस्तान के शहर की अवामी ट्रांसपोर्ट में आप सफ़र कर चुके हैं, तो आपको उसका खूब अंदाज़ा होगा। तो बढ़ते हैं नज़्म की जानिब और देखते हैं कि शायर ने किस उम्दगी से अपना इजहार, अपना मुद्दा पेश किया है। तो बस की हालत देखिए जी, कराची की बस। बस में लटक रहा था कोई हार की तरह, कोई पड़ा था साया दीवार की तरह, सहमा हुआ था कोई गुनहगार की तरह, कोई फंसा था मुर्गे गिरफ्तार की तरह, महरूम हो गया था कोई एक पाँव से, जूता बदल गया था किसी का खड़ाओं से। जूता बदल गया था किसी का खड़ाओं से। तो सामीन, तंज़िया और मिज़ाहिया नज़्म है, तो तंज़िया और मिज़ाहिया नज़्म में आम तौर पर जो कोई खुफिया बात ऐसी कुछ ख़ास होती नहीं है, उसका मानी बड़ा खुला डुला होता है और समझ में आने वाला होता है। तो बस में कोई हार की तरह लटक रहा होता है। अगर आप ने ऐसा मंजर देखा है तो उसको तसव्वुर कीजिए कि कैसे ऊपर वो जो पिलर से होते हैं, पाइप से लगे होते हैं, उनको पकड़ कर जो है वो कुछ लोग लटक रहे होते हैं, झूल रहे होते हैं। कोई बिल्कुल दुबके हुए सीटों में कोने खुदरे में फंसे हुए बैठे होते हैं और यूं लग रहा होता है कि जैसे कोई गुनहगार है जो कि अपने जुर्म की पादाश में यहाँ पर फंसा हुआ है। कोई एक शिकारी के जाल में आ जाने वाले परिंदे की तरह, मुर्गे गिरफ्तार की तरह लग रहा है। कोई एक पाँव से ही महरूम हो गया है, यानी उसका जूता गायब हो गया और किसी का जूता जो है वो किसी के चप्पल से बदल गए हैं। यानी कुछ होश नहीं है इंसान के, हाथ कहीं और होते हैं, पाँव कहीं और होते हैं, इंसान बैठना कहीं और चाह रहा होता है। तो अजीब व गरीब सूरत हाल होती है बसों में, और ख़ास तौर पर ऐसे औकात में जब ज़रूरत होती है लोगों को नक्लो हरकत की, या फिर कोई ख़ास मौक़े आ जाएं, तो ऐसे मौक़ों पर इन बसों का हाल तो अल्लाह ही अल्लाह होता है। तो बहरहाल कुछ लोग बस के ऊपर चढ़े होते हैं, कुछ पीछे लटके होते हैं, और जो अंदर होते हैं उनकी हालत ज़ार भी अच्छी नहीं होती। बहरहाल दूसरा बंद देखते हैं। कोई पुकारता था मेरी जेब कट गई, कहता था कोई मेरी नई पैंट फट गई, बस मैं तमाम पर्दों की दीवार हट गई, रीशे सफ़ेद जुल्फ़े स्याह से लिपट गई। एक अच्छा खासा मर्द जनाने में घुस पड़ा, एक अच्छा खासा मर्द जनाने में घुस पड़ा, गोया के कोई चोर खजाने में घुस पड़ा। तो सामने दूसरे बंद का आपने अंदाज़ा लगाया कि शायर की जो ज़राफ़त है वो किस दर्जा को पहुंची हुई है कि कोई पुकारता था मेरी जेब कट गई। तो हाल ऐसे ही होता है कि जेब कुतरे भी बसों में साथ ही सवार होते हैं। कोई चीख रहा है कि मेरी नई पैंट फट गई है, तो किसी के कपड़े ख़राब हो रहे होते हैं, कहीं सीटों में उलझ कर, कहीं यूं ही खींचा तानी में। बस में तमाम पर्दों की दीवार हट गई। तो कुछ पर्दे होते हैं जनाना और मर्दाना हिस्से के, तो जिसमें पर्दे लगाए गए होते हैं। तो शायर कहते हैं सारी दीवारें उठ गई हैं, सारे पर्दे उठ गए हैं। रीशे सफ़ेद, सफ़ेद दाढ़ी, जुल्फ़े स्याह से लिपट गई। जुल्फ़े स्याह तो काले बालों की तरफ इशारा है। तो यानी कोई बुज़ुर्ग जो है वो, उसकी दाढ़ी जो है किसी खातून के बालों से उलझ रही होती है। और ये ऐसी हालत ना सिर्फ बस में होती है बल्कि बाकी अवामी गाड़ियों में भी अगर गौर करें तो ऐसी हालत होती है कि वो जो पर्दादार लोग होते हैं बस के अंदर या ऐसी अवामी गाड़ियों के अंदर जब जाते हैं तो उनके पर्दे बाकी नहीं रहते।
تو ایک اچھا خاصا مرد زنانے میں گھس پڑا، گویا کہ کوئی چور خزانے میں گھس پڑا۔ تو یہ بھی شاعر کی ایک تفنن طبع کی خاطر شاعر نے اس بات کو کیا کہ ایک شخص، ایک مرد زنانہ حصے میں جا کر گھس گیا۔ تو اتنا دباؤ ہوتا ہے لوگوں کا، دھکم پیل ہوتی ہے کہ ایک شخص جا کر سیدھا زنانہ حصے میں پہنچ گیا۔ تو شاعر اس کو مثال دے رہا ہے کہ جیسے کوئی چور خزانے میں گھس پڑا ہو، تو وہ مرد کا زنانے میں جانے کو بڑی عمدگی سے اور مزاحیہ انداز میں پیش کر رہا ہے۔ تو دوسرا بند آپ نے ملاحظہ کیا، جو ہمارے پاس تیسرا بند موجود ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو لوگ اب شور کر رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، تو لوگ اب مکالمہ کرنا شروع کرتے ہیں، کلام کرنا کہ گاڑی میں ایک شور تھا، کنڈکٹر آگے چل، کہہ دے خدا کے واسطے ہاں ٹھیک ہے ڈبل، کب تک کھڑا رہے گا سرے جادہ عمل، لڑنے کی آرزو ہے تو باہر ذرا نکل، تجھ پر خدا کی مار ہو اسٹارٹ کر دے بس، دو پیسے اور لے لے جو دولت کی ہے ہوس۔ تو اب لوگوں کا جو صبر جواب دے چکا ہے، تو عام طور پر یہاں ایسی ہی صورتحال ہوتی ہے کہ پھر عوام لڑنے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ تو اب شور گاڑی میں بھی جو ہے وہ اب شور برپا ہو گیا ہے، اس میں بحث مباحثے کرنے لگ گئے ہیں جو مسافر ہیں۔ گاڑی میں ایک شور تھا، کنڈکٹر آگے چل کے، اب خدا کے لیے چل بھی، کہہ دے خدا کے واسطے ہاں ٹھیک ہے ڈبل۔ تو ڈبل صرف اس نے کہنا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈبل ہے، یعنی گاڑی کو چلایا جائے۔ تو کنڈکٹر کا اشارہ پاتا ہی ڈرائیور گاڑی کو چلا دیتا ہے، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے اب کہہ بھی دے کہ ڈبل، کب تک کھڑا رہے گا سرے جادہ عمل۔ سرے جادہ عمل، عمل کے رستے کے سرے پر، تو زیادہ رستے کو کہتے ہیں عمل، عمل کو تو آگے، تو پریکٹیکل تو آگے ہے، گاڑی نے آگے چلنا ہے اور لمبا سفر طے کرنا ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ کب تک خدا کے بندے ابھی یہاں آغاز سفر پر ہی کھڑا رہے گا، ٹھیک ہے اب نکل بھی پڑ۔ تو یہ لوگوں کی زبانی، لوگوں کا کلام ہے جو شاعر پیش کر رہا ہے۔ لڑنے کی آرزو ہے تو باہر ذرا نکل، تو آخر جب نہیں ہوتا لوگوں سے صبر جواب دے جاتا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو لڑنے پر اکساتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ آؤ پھر اب دو دو ہاتھ ہو جائیں، اور تو کوئی چارہ نظر نہیں آتا۔ تو لوگ اپنے ایک اس کا ہی، لوگوں کا ہی مدعا بیان کیا جا رہا ہے اس بند میں کہ تجھ پر خدا کی مار ہو اسٹارٹ کر دے بس، دو پیسے اور لے لے جو دولت کی ہے ہوس۔ تو بالکل وہی لوگوں کے جو رویے ہوتے ہیں ایسے موقعوں پر، تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار تجھے پیسے کی لالچ ہے تو پیسے ہم سے لے لے، مگر خدا کا نام ہے بس کو سٹارٹ کر دے اور یہاں سے چل جا، یہاں سے نکل پڑ کے کسی طرح یہ سفر جو ہے وہ اپنے آغاز کرے اور اختتام کو پہنچے۔ تو آغاز ہوگا تو اختتام ہوگا، مگر یہاں پر تو صورتحال بالکل ہی مختلف ہے۔ تو لاہور ہو یا کراچی ہو، فیصل آباد ہو یا پشاور ہو، ہر جگہ پر یہی حال ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب کنڈکٹر جواب دیتا ہے لوگوں کو۔ کنڈکٹر اب یہ کہتا تھا وہ بس چلائے کیوں، جو بس میں آ گیا ہے کرے ہائے ہائے کیوں، جس کو ہو جہاں عزیز میری بس میں آئے کیوں، ایسے ہی گل بدن تھے تو پیسے بچائے کیوں، ٹھانی ہے دل میں اب نہ دبیں گے کسی سے ہم، تنگ آ گئے ہیں روز کی کنڈکٹری سے ہم۔ تو کنڈکٹر اپنی جگہ پر تپے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ لوگ اپنی پریشانیوں میں الجھے ہوتے ہیں، تو جب لوگ بہت زیادہ ان کو باتیں سناتے ہیں تو پھر وہ بھی اپنا غصہ جو ہے وہ نکالتے ہیں۔ تو کنڈکٹر اب بگڑ گیا ہے لوگوں کی باتیں سننے کے بعد، وہ کہتا ہے کیوں بس چلاؤں بھائی میں، تو اب جو شخص بس میں آ ہی گیا ہے تو اس کو ہائے ہائے کرنے کی کیا ضرورت ہے، سب کو پتہ ہے یہ بس ہے اور یہ ایسے ہی چلتی ہے، تو اب اس پر کیوں دکھ کا اظہار کر رہے ہو، کیوں میرے کان کھا رہے ہو، جس کو ہو جہاں عزیز میری بس میں آئے کیوں۔ اگر اتنے ہی گل بدن ہو، پھولوں جیسے جسم والے ہو اور اپنی جان بہت عزیز ہے، تو شاعر کہہ رہا ہے، اور بلکہ کنڈکٹر کی زبانی کہلوا رہا ہے کہ اگر پیسے بچائے کیوں، تو اگر گل بدن تھے، نازک بدن تھے، نازک اندام تھے، تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو پھر پیسے نہ بچاتے اور خرچہ کرتے، اچھی گاڑی میں کوئی ٹیکسی لے لیتے، کوئی اور گاڑی جو ہے اس کا بندوبست کرتے اور چلے جاتے، مگر اب تم نے پیسے بھی بچائے ہیں اور تم سب کچھ جانتے بھی ہو، تو اور میری بس میں چڑھ بھی آئے ہو، اس لیے اب میں اپنی مرضی سے چلوں گا۔ اور دل میں شاعر نے ٹھان لیا کہ اب نہ دبیں گے کسی سے ہم، کنڈکٹر کہہ رہا ہے کہ اب کسی سے نہیں دبیں گے، تنگ آ گئے ہیں روز کی کنڈکٹری سے ہم۔ تو روز روز کی کنڈکٹری سے ہم کیا ہو چکے ہیں،
تنگ آ چکے ہیں۔ تو اب آپ نے مسافروں کا مدعا سنا، اب کنڈکٹر کا جواب سنا گیا، تو آخری بند دیکھتے ہیں۔ آخری بند بھی اسی عمدگی، جس عمدگی کا مظاہرہ پچھلے بندوں میں کیا گیا ہے۔ تو شاعر اب گویا اس بس کا ایک لب لباب سے خلاصہ سے پیش کر رہے ہیں کہ اب اس بس کا کیا ہونے والا ہے۔ یہ بس جو واقعی تھی کئی سال سے علیل، مشکل سے 1 گھنٹے میں چلتی تھی 4 میل، مالک نے بھی یہ سوچ کے دے دی تھی اس کو ڈھیل، اب اس کی زندگی کے ہیں لمحے بہت قلیل، اب تو کسی ٹرک سے اچانک یہ جا ملے، کچھ بیمہ کمپنی سے ہمیں بھی صلہ ملے۔ تو اب یہی امید پر، اسی امید پر شاعر نے گویا ڈرائیور کی زبانی جو ہے وہ یہ بات کہلوا دی ہے کہ ڈرائیور اب اس انتظار میں، اس کو پتہ ہے، جو گاڑی کا مالک ہے یا آنر ہے یا چلانے والا ہے، کہ یہ جو اب بہت پرانی بس اور اس کا بہت بری حالت ہے، یہ کئی سال سے علیل یعنی بیمار ہے، اس کی حالت خراب ہو چکی ہے کہ 1 گھنٹے میں بمشکل 4 میل فاصلہ طے کرتی ہے۔ حالانکہ گاڑیوں 30-40 میل فاصلہ طے کر جاتی ہیں، مگر یہاں گاڑی جو ہے وہ بمشکل 4 میل فاصلہ طے کر رہی ہے، اور مالک نے یہی سوچ کر ڈھیل دی ہوئی ہے کہ اب اس کے لمحے زندگی کے یوں بھی کم ہیں، تو بہتر ہے کہ اس کا حادثہ ہو جائے، یہ کسی ٹرک سے جا کر یہ بس جا ٹکرائے اور مجھے بیمہ کمپنی سے کچھ نہ کچھ تو ہاتھ آئے۔ تو عام طور پر پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بیمہ کمپنیوں سے انشورنس کروائی ہوتی ہے لوگوں نے گاڑیوں کی، اور وہ انہیں درست کرانے کے بجائے اس امید پر ہوتے ہیں کہ جا کر یہ کسی چیز سے ٹکرائے اور اس سے جان چھوٹے اور اس کے عوض اچھے بھلے پیسے ہاتھ آ جائیں۔ تو سامعین، آپ نے دیکھا کہ دلاور فغار کا مشاہدہ، یہ نظم جو ہے ان کے مشاہدے کا ثبوت دیتی ہے کہ کتنا عمیق مشاہدہ ہے، چیزوں کو بغور دیکھتے ہیں۔ عوامی بسوں میں سفر کرنے والے لوگ تو ڈھیروں ہوتے ہیں، لیکن چیزوں کو اس طرح سے ان کا مشاہدہ کرنا اور پھر اس کا اظہار کر دینا اس خوبصورتی سے کم ہی کسی کے حصے میں آتا ہے۔ تو مطلع عرض ہے کتاب کا نام ہے جس سے یہ نظم اخذ کی گئی، اس کے چند بند ہم نے دیکھے، تو مجھے امید ہے اس کا ہم نے خوب لطف لے لیا ہوگا۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت اللہ حافظ۔